السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ چھین کر کھانے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے بھی کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ غلط کو غلط کھل کر نہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے لیتا ہے، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر ایک پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ رشتوں کی قدر زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کسی کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے، خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں خوش ہے۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو عزت کے لائق ہوگا۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیری جیسے زندگی گزارتا ہے اور قیامت والے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھا پر اٹھا لیتے ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا بیگ مت خریدو جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہو۔ اپنا گھر اجاڑ کے اگر امیر دیکھو تو کیا فائدہ؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کی ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں، ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف، یہ ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اس کو آپ کا پتہ دے دیا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔
بھرے بازار سے خالی لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ کفن بھی ایک عجیب چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ یہ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی گنتی تقویٰ ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلا لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دو، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتا، تاکہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا اصلی ہے یا نکلی ہے۔ لوگوں میں بہتر وہ لوگ جو نفع دیں اور لوگوں میں بدتر وہ لوگ جو تکلیف دیں۔ جو خود اچھے نہیں اسے یہ کتا حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہیں۔ مومن جب بغیر کسی غرض کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل میں ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، جہالت اتنی کہ پیروں کو بکرا دے آتے ہیں۔ غرور اس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر رکھو۔ دیکھو اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ انسان کے 4 ایسے اعمال جو اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے معاف کر دینا، اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ یا اللہ، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمائے، آمین۔ آج کل تعلیم زیادہ اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجد میں خدا ڈھونڈتے لوگ۔ جس کا علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اتنا جھوٹ مت بولو کہ تمہارے سچ سے بھی اعتبار اٹھ جائے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش اور مطمئن رہو۔ منزل سے آگے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی ایسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرض میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ مجھے تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ ایک سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا،
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔